مسلمانوں کے ہاں بھی کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے جسے وہ سب متفقہ طور پر مشترکہ اتھارٹی تسلیم کریں۔ جب وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسلام کو قبول کرتے ہیں، اور اگر اسلام کے لیے ایک مشترکہ اتھارٹی ہے تو اسی کو تمام مسلمانوں کے لیے اتھارٹی ہونا چاہیے، جس کی روح سے وہ فیصلہ کریں کہ فلاں چیز اسلامی ہے یا غیر اسلامی، خواہ وہ رجم کا قانون ہو، مملکت کا کوئی اور قانون یا حکم ہو۔ اسلام مذہب نہیں، یہ ضابطۂ حیات ہے، نظام زندگی ہے، اور اجتماعی نظام زندگی جس کے لیے ایک مملکت کی ضرورت لا ینفک ہے۔ پھر میں نے کہا کہ یہ طے کرنے کے لیے کہ فلاں چیز اسلامی ہے یا غیر اسلامی، ایک اتھارٹی کا ہونا لازمی ہے، وہ شرعی عدالت ہو، صدر مملکت ہو یا ایک عام شہری ہو، وہ ان سب کے لیے یکساں اتھارٹی ہونی چاہیے۔ اگر ہم اسے متعین کر لیں، اسے ڈیفائن کر دیں تو آدھا مسئلہ اسی وقت حل ہو جاتا ہے۔ اگر وہ مشترکہ اتھارٹی موجود ہے تو اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوگا کہ جو کچھ شرعی عدالت کہتی ہے وہ اسلامی ہے یا جو میں کہتا ہوں وہ اسلامی ہے۔ کیا آپ نے صدر محترم سے یہ دریافت کیا تھا؟ پھر میں نے کہا کہ ایک بات یہ بھی سن لیجئے کہ اسلامی قوانین علم و بصیرت اور کامن لا کے بہت قریب ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ جس اتھارٹی کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ قرآن مجید ہے، یہی اتھارٹی ہے اور یہ غیر متبدل ہے۔ جب کوئی شخص اسے اتھارٹی تسلیم کر لیتا ہے تو وہ مسلمان ہو جاتا ہے، اور جب تک وہ اسے تسلیم کیے رہتا ہے وہ مسلمان رہتا ہے۔ اس باب میں کسی کے اپنے خیال کو کوئی اہمیت حاصل نہیں ہے۔ اسلام تو ایک طرف، سیکولر قوانین میں بھی کیفیت یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ فلاں بات قانون کے مطابق ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ فلاں قانون کے مطابق ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ قانون موجود ہو اور ایسا ہو جسے تمام فریق قانون تسلیم کرتے ہوں۔ اسی طرح جب ہم اسلام کی بات کریں گے، خواہ یہ ہندوستان میں ہو، خواہ سنگاپور میں، اور خواہ پاکستان میں، اور خواہ وہ کوئی عام مسلمان ہو، خواہ کسی مملکت کا سربراہ ہو، خواہ کوئی مقدس ملا ہو، ہمیں واضح کرنا ہوگا کہ کسی بات کو اسلامی کہنے کے لیے فلاں اتھارٹی ہے اور اس کے لیے واحد اتھارٹی قرآن مجید ہے۔ عزیزان من، میں ساتھ کہتا چلا جاؤں گا، وہ سوال کرتا تھا اور یہ جواب جو میں دیتا چلا جاتا تھا وہ ساتھ ہی ساتھ وہ کہتا چلا جاتا تھا کہ بات کس قدر واضح اور صاف ہو رہی ہے۔ میں اب سمجھا ہوں کہ اسلام ہے کیا اور کسی چیز کو اسلامی کہنے کے لیے شرط کیا ہے۔ مجھے خوشی ہوتی تھی اس بات کی۔ بہت تیز شریوڈ ہوتے ہیں یہ لوگ صاحب، جیسا میں نے عرض کیا۔ میں نے کہا کہ قرآن ایک مکمل اتھارٹی ہے، اس میں کسی قسم کا حق و اضافہ کمی بیشی نہیں کی جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ مکمل بھی ہے اور غیر متبدل بھی ہے، لیکن کچھ لوگ قرآن کے علاوہ اور چیزوں کو بھی اتھارٹی تسلیم کرتے ہیں۔ وہ روایات کو اتھارٹی مانتے ہیں، کچھ لوگ فقہ کو اتھارٹی قرار دیتے ہیں، جو کوئی 1000 سال کا عرصہ گزرا۔ بعض فقہا نے یہ قوانین مرتب کیے تھے، لیکن وہ قرآنی قوانین نہیں تھے۔ ان میں جو قوانین قرآن کے مطابق ہیں ہم انہیں اسلامی قرار دے سکتے ہیں اس بنا پر کہ وہ قرآن کے مطابق ہیں۔ اگر ایک غیر مسلم مملکت بھی اپنے ہاں کوئی ایسا قانون نافذ کر دے جو قرآن کے مطابق ہو تو ہم کہیں گے کہ وہ قانون قرآن کے مطابق ہے، لیکن اتنے سے وہ مملکت اسلامی نہیں بن جائے گی۔ اس کے برعکس اگر مسلمانوں کی کوئی مملکت ایسا قانون نافذ کرے جو قرآن کے خلاف ہے تو ہم اسے اسلامی قانون کی حیثیت سے تسلیم نہیں کریں گے۔ بدقسمتی سے اس وقت کوئی مملکت ایسی نہیں جو قرآن کو آخری اور واحد اتھارٹی تسلیم کرتی ہو۔ وہ یا تو فقہ کو اتھارٹی تسلیم کرتے ہیں اور یا ان روایات کو جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود ایک اسلامی مملکت کا قیام ممکن ہے۔ قرآن ہمارے پاس موجود ہے، غیر محرف، غیر متبدل، اسی شکل میں جس میں ہمارے ایمان کی روح سے اسے خدا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا تھا اور حضور نے امت کو دیا تھا۔ اس میں کوما تک کی بھی تبدیلی نہیں کی۔ اس کی آنکھوں میں چمک پیدا ہوتی جا رہی تھی عزیزان۔ مجھے وہ لمحات ساری عمر نہیں بھول سکتے۔ بہت تیز کامن سینس کا لڑکا تھا، بڑا انٹلیکچوئل، جس نے تھڑک سے صدر مملکت سے کہا تھا کہ یہ قرآن میں نہیں ہے، تو آپ سوچتے ہیں کہ وہ یوں ہی یہ لوگ نہیں۔
کہا کہ یہاں کے لوگ جو ہیں، یہاں رجم کی، میں نے کہا تھا رجم کی سزا قرآنی نہیں، یہ فقہ کا قانون ہے، اور چونکہ یہ مملکت فقہ کے قانون کو اسلامی کہتی ہے اس لیے وہ اس کو بھی اسلامی کہتی ہے۔ میں جب کہتا ہوں کہ خدا نے قرآن کو اتھارٹی قرار دیا ہے تو پھر تو قرآن کو اتھارٹی قرار دینا ہوگا، اور جب یہ ثابت ہوا ہے، وفاقی شرعی عدالت نے کہا ہے کہ یہ قرآن کے خلاف ہے، تو پھر تو یہ اسلامی نہیں ہو سکتا جناب۔ میں نے کہا ان حکومت نے خود اپنی قائم کردہ وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے کے خلاف جو اپیل کی ہے، اب سوال یہ ہے کہ اگر سپریم کورٹ شرعی عدالت کے فیصلے کو اپ ہولڈ کرتی ہے کہ ٹھیک ہے، تو پھر یہ جو قانون نافذ کیا گیا ہے اس کو منسوخ کرنا ہوگا، اس کو غیر اسلامی قرار دینا ہوگا، اور اگر وہ اس کے فیصلے کے خلاف جاتی ہے تو یہ قانون باقی رہے گا۔ تو اس نے کہا کہ پھر کیا حیثیت ہوگی؟ میں نے کہا یہ میرے نزدیک یہ ہمارے ملک کا قانون ہوگا، جسے ہم اسی طرح سے، جس کی اطاعت ہم اسی طرح کریں گے جس طرح ملک کے دوسرے قوانین کی کرتے ہیں، یہ اسلامی قانون نہیں ہوگا، خواہ اس کا فیصلہ سپریم کورٹ سے بھی بالا کوئی عدالت دے دے۔ خدا کی عدالت سے بالا کوئی عدالت دنیا میں نہیں ہے عزیزان ہمارے، اس کا فیصلہ ہے کہ رجم کی سزا قرآنی نہیں ہے صاحب، ہمیں کسی اور کے فیصلے کے انتظار کی ضرورت ہی نہیں ہے صاحب۔ یہ تھی اس انٹرویو کی رپورٹ جو ایشیا ویک کے ایڈیٹر ان چیف نے مجھ سے کیا تھا۔ جو کچھ میں نے کہا ہے اسے میرے الفاظ کا مفہوم سمجھ لیجئے، کیونکہ انٹرویو میں لفظاً تو اس نے درج نہیں کیا تھا نا۔ اس کے بعد اس میگزین نے اپنے اداریے میں لکھا ہے کہ پاکستان میں ابھی تک کسی کو رجم کی سزا نہیں دی گئی، اگرچہ کوڑوں کی سزا بکثرت دی گئی ہے، اور جیسا کہ صدر مملکت کے ساتھ انٹرویو کی رپورٹ میں بتایا جا چکا ہے، صدر ضیاء نے اشارتاً بتا دیا ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا، لیکن اس کے الفاظ ہیں لیکن جیسا کہ عمر رسیدہ مریض، ایجنگ اینڈ ایلنگ لفظ ہے، عمر رسیدہ مریض پرویز نے کہا ہے، یہ بڑی عجیب بات ہے، اس لیے کہ اگر مملکت اسلامی ہے اور یہ قوانین بھی اسلامی ہیں تو انہیں نافذ کرنا چاہیے، خواہ اس کے عواقب کچھ ہی کیوں نہ ہو۔ اس نے کہا تھا کہ کیا چیز کہہ دی ہے تم نے، سیدھی سی بات ہے، اسلامی قوانین ان کو کہتے ہو، اسلامی مملکت ہے، نافذ کیوں نہیں کیے جاتے؟ خیر، اس کے بعد اس میگزین نے ایک بات لکھی ہے اور جس کی وضاحت بڑی ضروری ہے۔ اس نے کہا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے، ایک تحریک آج کل چل رہی ہے جسے فنڈامنٹلزم کہا جاتا ہے، اس نے کہا کہ یہ اس تحریک کا اثر نظر آتا ہے مجھے، بڑی اسٹڈی ہوتی ہے ان لوگوں کی، مجھے معلوم نہیں کہ آپ احباب میں سے کتنے لوگوں نے یہ لفظ بھی سنا ہوگا یا اس تحریک کا بھی آپ کو علم ہوگا۔ یہ ایک بڑے زور سے آج کل ایک تحریک چل رہی ہے فنڈامنٹلزم، اور اس کے فروغ کے لیے یورپ اور امریکہ کوشش کر رہا ہے۔ فنڈامنٹلزم سے مراد ان کی یہ ہے کہ وہ اسلام جو وہی اس عباسیوں کے زمانے میں بنا تھا اور جس کے خلاف یہ لوگ اس قسم کی تحریکیں اٹھا رہے ہیں کہ قرآن 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 ہونا چاہیے، اس اسلام کا احیاء کیا جائے، اس کو فروغ دیا جائے، اس کو ترقی دی جائے اور اس کو سپورٹ کیا جائے۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے علماء حضرات، مولوی صاحبان، میں کسی پہ تنقید نہیں کرتا، کل تک آپ کو معلوم ہے کہ ان کی صورت یہ تھی کہ ان کو شہدارے تک جانے کے لیے بھی کرائے کے پیسے نہیں ہوتے تھے، سال سال ہوائی جہازوں کے اوپر اڑے پھرتے ہیں، امریکہ اور یورپ اور افریقہ، ان ملکوں میں جاتے ہیں تو 5 اسٹار ہوٹل سے کم میں قیام نہیں ہو رہا صاحب، یہ سب کچھ کوئی نہیں پوچھتا کہ یہ روپیہ کہاں سے آ رہا ہے۔ امریکہ اور یورپ میں اس وقت تک قریباً 27 سینٹر کی تو فہرست آئی ہوئی ہے، اور اس کے بعد اور کہتے ہیں اور سینٹرز موجود ہیں۔ اسلام کے فروغ کے لیے یورپ اور امریکہ کے اندر سینٹرز کھلے ہوئے ہیں فنڈامنٹلزم کے۔ اس کے لیے کہ یہ کیا ہے، ہمیں پیچھے جانا پڑے گا، بہت دور پیچھے۔ نہیں پانی ٹھیک ہے، جب قرآنی مملکت